السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، آج کی یہ ویڈیو کے جواب میں بنا رہا ہوں جو بھی کچھ دیر پہلے میں نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہے۔ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 1-2 مہینوں سے دیوبند و وہابیہ اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے جو کافر ہیں ان کی حقیقت ہم آپ کے سامنے واضح کر رہے تھے۔ اب ان سے یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی، علمی جواب دے نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جھوٹا اور منفی پروپوگنڈا شروع کیا اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا کہ ہم امت میں اتحاد چاہتے ہیں اور یہ لوگ افتراق چاہتے ہیں۔ حالانکہ سوشل میڈیا پر افتراق کون پھیلا رہا ہے یا پہلی ویڈیوز میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور اب جو انہوں نے ایک نیا سلسلہ کھولا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے۔ لیکن میری یہ پہلی اور آخری ویڈیو ہے اس تعلق سے، کیونکہ میں ان جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ بالکل اجہل الجہلا ہیں۔ آپ آگے کی باتوں میں ان کی ساری جہالت کو دیکھیں گے کہ ان سارے دیوبندیوں کا جو کبھی ایک مناظر بن کے آتا ہے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، پہلا ہارتا ہے تو دوسرا آتا ہے، دوسرا ہارتا ہے تو تیسرا آتا ہے، ان سب کی حقیقت آپ دیکھیں گے۔ تو اصل میں یہ کچھ لوگ ہیں جو سعودی عرب میں کام کرنے، مزدوری کرنے گئے ہیں، جن کا کام سعودی عرب میں مزدوری کرنا ہے اور پیسے کما کر کے اپنی اولاد کے لیے بھیجنا ہے۔ ایسے لوگ ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی پر سوشل میڈیا پر طرح طرح کے الزام لگا رہے ہیں۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور الحمدللہ اس میں میری صداقت کی انتہا نہیں ہے۔ تقریباً ہمارے استاذ مکرم قاری محمد مستقیم صاحب قبلہ اس بات کے گواہ ہیں۔ ہم بچوں کو پڑھا رہے تھے، ایک صاحب کا فون آیا کہ جناب فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلانا یہ لکھا، بس تقریر شروع کر دی۔ تو میں نے سب سے پہلے سوال کیا کہ بھائی آپ عالم ہیں یا نہیں ہیں؟ اب میرے اسی سوال سے وہ اتنی بکلاہٹ کا شکار ہوا کہ سوال کا جواب دینے کے بجائے یہاں وہاں کی ہانکنے لگ گیا۔ پھر جب ایسا انسان جو سامنے والے کی بات ہی نہیں سننا چاہتا تو اس سے کوئی کیا گفتگو کرے گا وہ آپ جانتے ہیں۔ تو ہم نے کال کو کاٹ دیا اور ہم نے اسی میں کہا کہ تم یہ فون کر ہی رہے ہو سوشل میڈیا پر ڈالنے کے لیے اور تم ڈالو گے ہی، جاؤ ڈالو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے زبان دی ہے تو ہم تمہارا جواب ضرور دیں گے۔ اور دیکھ لیجئے میری سچائی کہ میں نے کہا تو وہ ہوا ہے الحمدللہ۔ اب میں آپ کو بات ایک بتاؤں، اصل میں ان کو درد یہ ہوا ہے، ابھی 2 دن پہلے ایک گروپ تھا نوجوانان احناف، اس میں ہمارے ایک محترم ہیں، انہوں نے ہم کو ایڈ کرایا کہ آپ اس میں آئیے، کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو وہاں پہ ایک سائل نے سوال کیا کہ قبر جنازے کے بعد دعا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ ہر 2 صورتوں میں دلائل سے جواب دیا جائے۔ تو ہم نے قرآن و احادیث سے جواب پیش کیا۔ تو یہ کچھ لوگ جو سعودی عرب میں مزدوری کر رہے ہیں، جو علم کی آئین سے بھی واقف نہیں ہیں، جو بچیرے قرآن و حدیث کی تعلیم سے کوسوں دور ہیں، ان میں سر فہرست آپ اس کو جانتے ہیں، ابرار انجم چینل پر اس کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، ابو معاویہ ملک نمبر 1۔ نمبر 2 یہ خاکسار چینل کا جو ایڈمن ہے عبدالعزیز، انتہائی جاہل آدمی، فاسق آدمی، جو ابھی تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھنا شروع کیا ہے اور پہلے کہ آپ اس کے فوٹو دیکھیں تو فاسق کے معلن ہے۔ اب ان تینوں نے کیا کیا کہ وہاں الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیں، یہ ہے وہ ہے، تم ایسا کرتے ہو ویسا کرتے ہو، بکواس جیسے یہ ویڈیوز میں کرتے ہیں، تو ایسے انہوں نے بکواس شروع کی۔ تو ان کو جو اس گروپ کے ایڈمن تھے انہوں نے ریموو کر دیا، نکال دیا۔ پھر انہوں نے کسی طریقے سے، چونکہ ان کے بھی لوگ ایڈمن تھے تو یہ لوگ خود ایڈمن بن کے گروپ پر قبضہ کر لیا۔ اب گروپ پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے ایسا کیا کہ پرائیویسی لگا کر کے ایک کمنٹ کیا کہ ہم ادب کے دائرے میں رہ کر کے نعمان مصباحی سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے گا، ان کو یہ جو انہوں نے ویڈیو بنائی نا، ان کو اصل تکلیف وہاں گروپ میں ہوئی ہے، وہاں ان کو ایسی شکست فاش ملی ہے کہ قیامت تک یہ لوگ جانیں گے کہ واقعی نعمان مصباحی نے ہمارے چھکے چھڑائے ہیں۔
اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہم اتنی ویڈیوز میں کہتے آ رہے تھے کہ ابو معاویہ جاہل ہے، اس کو مناظرے سے واقفیت نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے 4-5 گھنٹے آپس میں مشورہ کیا کہ آخر ہم نعمان مصباحی کے سامنے لائیں کس کو. تو چونکہ ابو معاویہ تو جاہل تھا ہی، اس کو انہوں نے میرے لائق نہیں سمجھا، تو ایک نیا مارکیٹ میں ایک مزدور لایا. انہوں نے پہلے ہو سکتا ہے علماء سے رابطہ کیا ہو اپنوں سے یا نہ کیا، ان میں سے کوئی تیار نہیں ہوا، تو انہوں نے ایک مجہول التعارف مزدور اٹھا کے لایا سعودی عرب سے، جی یہ آپ کے ساتھ مناظرہ کرے گا. تو یہاں پہ تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان دیوبندیوں کو اتنا یقین ہو گیا کہ ابو معاویہ جاہل ہے، جو مناظرے کے لائق نہیں ہے کہ نعمان سے مناظرہ کر سکے. اور ان کے یہ جھوٹ ہیں، بکواسات ہیں کہ نعمان معاذ اللہ مناظرے سے بھاگتا ہے. ہمارے بہت سارے علماء اہل سنت، مولانا مختار عالمی صاحب جو علماء اہل سنت میں ایک رتبہ رکھتے ہیں، وہ اس بات کے شاہد ہیں. مولانا سرفراز احمد قادری صاحب جموں کے، وہ اس بات کے شاہد ہیں، اور ہمارے بے شمار علماء اس بات کے شاہد ہیں کہ ان کو وہاں پر کیسے شکست ملی ہے. تو ہوا یہ کہ بھائی ان کا مناظرہ ہے، ہم نے کہا دیکھیے اصول مناظرے کے تحت ہم بات کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک مناظر کو پیش کیا، وہ کہنے لگا دوست کس میں بات کرو گے؟ میں نے کہا بہتر یہ ہے آپ ویڈیو کال میں بات کریں. تو کہنے لگا اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ پہلے اگر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا تعارف کریں، اس کے بعد بات طے ہو جائے گی. اب بھائی ان کے مناظر آنے کے شروع ہی دیکھیے یہ سنی بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، وائس میں بات نہیں کرنا چاہتے، یہ بھاگ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ مناظر ہے کہ کون سی بلا ہے؟ اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ابھی بات کی تعین نہیں ہوئی ہے کہ بات کیسے کرنی ہے، اور شروع ہو گیا کہ یہ ڈرتے ہیں وائس میں بات کرنے سے ڈرتے ہیں. پھر میں نے جب وائس کی تو میں نے کہا اب دیکھو تمہارا سب سے پہلا باطل دعویٰ کہ بریلوی معاذ اللہ مناظرے سے ڈرتے ہیں، تو وائس میں مناظرہ نہیں کر رہے ہیں. تو اب ہم نے شروع کر دیا وائس میں، تو پہلے اپنی اس بات کو قبول کرو کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو. کوئی جواب نہیں، جی انہوں نے یہ کیا تو وہ کیا. اب اصل میں ہم نے اوپر موضوع متعین کر دیا تھا کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ دیوبند و وہابیہ اپنے عبارات کی روشنی میں کافر ہیں. اسی موضوع پر ایک منافق انسان، بات اس کی بھی آ گئی ہے، میں بتاؤں یہ کچھ 5-6 لوگ ہیں جو سعودی عرب میں مزدوری کرنے گئے ہیں، اور جب سے سعودی گورنمنٹ نے ان پر پابندی لگائی ہے یہ بوکلاہٹ کے شکار ہو گئے، وہاں تو کچھ کر نہیں سکتے. تو ادھر علماء اہل سنت کو فون کر کے پہلے کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم مزدوری کرنے آئے ہیں، پھر جب ان کے خلاف جو دیوبند و وہابیہ ان کے خلاف ویڈیوز بنائی جاتی ہیں یا ان کی جو کفریہ عبارات ہیں وہ پیش کی جاتے ہیں، پھر یہ بوکلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، پھر فون کر کے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو ایک آدمی ہے محمد اشرف، وہ بتا رہا ہے کہ میں سرن کوٹ کا ہوں. مجھ سے پہلے وہ بہت اچھی باتیں کر رہا تھا میری ویڈیوز پر، ماشاءاللہ ویری گڈ بھی لکھ رہا تھا، ابو معاویہ کو جاہل کہہ رہا تھا، خاکسار والے کو بھی. لیکن گروپ میں وہ نکلا ان کا ایجنٹ. اب وہ پہلے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا، میں نے اوکے کیا، میں نے کہا یہ آدمی تو مجھ سے بہت اچھی سے باتیں کر رہا تھا. تب میں نے اس کو پکڑا تو وہ اس میں اتنی پھر آگے اس نے واہیات بکی، معاذ اللہ اعلی حضرت رحمہ اللہ کو گالیاں، تو یہ موضوع تو وہ موضوع. ہم نے کہا بھائی تم لوگ تو کافر ہو اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے، تم تو اعلی حضرت پر الزام لگاتے ہو، جیسے اس نے الزام لگایا جی یہ وہ. میں تو کہتا ہوں کافروں کے الزام تو قابل قبول ہی نہیں ہے نا. پہلے ہمارا دعویٰ ہے کہ دیوبند و وہابیہ اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے کافر ہیں، اس پر جب بات ہوگی پھر آپ کے الزامات کو دیکھا جائے گا. اور جب آپ اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے کافر ہیں تو ان کو کہاں سے دیکھا جائے گا. اچھا ہوا یہ کہ ہم نے ان کے مناظر صاحب سے کہا کہ مناظر صاحب سب سے پہلے آپ اپنا علمی تعارف کرائیے کہ آپ ہیں کون. اب آپ حضرات بڑے غور سے سنیے گا. ان کا مناظر بیچارہ اتنا ڈرا، چونکہ ہم لوگ کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، حقیقت میں ایجنٹ ہیں. ان کا کوئی بھی آدمی اپنا تعارف یعنی یہ ہے کون، اس نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، کیسا ہے، پیش کرتا ہی نہیں. آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا اس ابو معاویہ جاہل کی جو سب سے پہلی ویڈیو آئی بغیر نام نشان کی، ایک دوسرے دیوبندی کی آئی وہ بھی بغیر نام نشان کی کہ ہے کون سی بلا، کہاں سے پڑھا ہے، کوئی عطا پتہ نہیں. اچھا ان کا ابو معاویہ تو ہار گیا، اس کو انہوں نے مناظرے کے لائق نہیں سمجھا. اب یہ جو دوسرا مناظر انہوں نے لایا وہ بھی اتنا ڈرپوک کہ پورے 2 گھنٹے اس نے متعین کی تھے، 2 گھنٹے میں اس نے اپنا تعارف تک نہیں کرایا، بلکہ اس کے چیلے چپاٹے نے اس کا تعارف کرایا کہ یہ صاحب ہیں. حالانکہ آپ جانتے ہیں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں
کہ جو حق پر ہوتا ہے وہ اپنا تعارف پیش کرنے سے کبھی نہیں ڈرتا. میں نے سب سے پہلے اپنی سند پیش کی کہ یہ ہے میرا علمی تعارف، مگر وہ مناظر بکلاہٹ کا شکار ہو گیا کہ بھائی یہ تو ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا مولوی ہے، بہت بڑی یونیورسٹی کا عالم ہے، تو میں اس سے کیسے بات کروں گا؟ اب اعلیٰ حضرت کی تو سند پیش کرو، اعلیٰ حضرت کی تم سند پیش کرو. میں نے کہا بھائی اعلیٰ حضرت سے تھوڑی نہ تم مناظرہ کرو گے، تمہیں میرا تعارف چاہیے، تم اپنا تعارف کراؤ. مگر 2 گھنٹے تک ان کا مناظر اپنا تعارف نہیں کرا سکا. اب بتائیے کہ جو حق پر ہوتا ہے وہ اپنا تعارف سب سے پہلے پیش کرتا ہے، اور یہ پورے 2 گھنٹے میں اپنا تعارف نہ پیش کر کے اس نے ثابت کر دیا کہ یہ جھوٹا ہے. پھر اس کے چیلے نے، وہ اتنا منافق انسان، ادھر ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم مزدور ہیں، پھر ادھر کہہ رہا ہے طالب علم ہیں، پھر کہہ رہا ہے کہ تم ہم سے مناظرہ کر لو. ایک مناظر جب ہار گیا ابو معاویہ تو انہوں نے دوسرا لایا، اور بغیر نام کے، مجہول التعارف. بعد میں وہ چیلے نے تعارف کرایا، حالانکہ اس کا حق بھی نہیں تھا. اوپر یہ بھی بات ہو چکی تھی کہ بھائی کوئی بیچ میں نہیں آئے گا، مگر وہ ان کا چیلا چپٹا بار بار مخالفت کر رہا تھا. متنبع بھی کر رہے ہیں، پھر معذرت کر کے پھر مخالفت کر رہا ہے. وہ تمام تر ثبوت میرے پاس موجود ہیں، آڈیوز میں موجود ہیں، اسکرین شاٹ موجود ہے، مگر میں نہیں لگاؤں گا کیونکہ مجھے اپنی بات پر یقین ہے اور آپ لوگوں پر یقین ہے کہ آپ ہمیں سچے الحمدللہ سمجھتے ہیں. جس کسی کو ذاتی طور پر پروف چاہیے، ہم ہر منٹ سیکنڈ ہر جگہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ہوا کچھ ایسا کہ بھائی ہم نے کہا کہ جب تم تعارف نہیں پیش کر رہے ہو تو تم مناظر کیسے بن سکتے ہو؟ مناظرہ کرنے والوں کا تو سب سے پہلے آپس میں متعارف ہونا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ ایک دوسرے کے متساوی فی العلم ہیں یا نہیں ہیں، علم میں برابر ہیں. یعنی مناظرہ ہوتا ہی علم میں برابر لوگوں کو. اور یہ بیچارے مزدور سعودی عرب سے جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں، رات میں کوئی کام نہیں تو الٹا ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں، علماء کو پریشان کرتے ہیں. تو میں اس لیے ان کا تعارف کرا رہا تھا کہ مناظرے کے لائق ہے یا نہیں ہے. خیر جب دوسرے نے مناظرہ اس کا تعارف پیش کیا تو میں نے کہا بھائی اب مناظرے کی تعریف کر، تیری علمی حیثیت دیکھوں. اب اس سے بھی بھاگا، کبھی سید عرفان شاہ مشہدی صاحب نے یہ کہا ہے، کبھی فلاں کو تیمور کو فلاں نے علامہ لکھا ہے. میں نے کہا بھائی اصل مدعی پر آؤ، اصل موضوع پر آؤ. تم سے کس نے مطالبہ کیا کہ عرفان شاہ مشہدی نے کیا لکھا ہے؟ تم سے کس نے مطالبہ کیا کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کیا لکھا ہے؟ تم سے کس نے مطالبہ کیا کہ تیمور کو کس نے علامہ لکھا ہے؟ اب بتاؤ کہ یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا ہمیشہ، یہ وہابی اصل موضوع سے بھاگتے ہیں، مطلوب سے بھاگتے ہیں. جو چیز مانگی ہی نہیں گئی وہ پیش کر رہے ہو، اور جو مانگی گئی ہے اس سے بھاگ رہے ہو. تو یہ تمہاری حماقت اور تمہاری جہالت ہے یا نہیں ہے؟ پھر خیر نہ مناظرے کی تعریف کر سکا. پھر میں نے جو دعویٰ تھا، اصل دعویٰ، چونکہ پہلے ہم نے موضوع لکھا اور ان کے اس چیلے نے اسی موضوع پر لفظ دعویٰ لکھ دیا. اب جب لفظ دعویٰ لکھ دیا تو موضوع اور دعوے میں کوئی آپس میں تنافی ہے ہی نہیں. بھائی موضوع میں دعویٰ ہو سکتا ہے تو ہم سمجھے چلو سمجھ گئے، لہذا صراحت کے ساتھ لفظ دعویٰ کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب ہم وائس میں بولیں گے تو بتا دیں گے کہ پہلا دعویٰ اشرف علی تھانوی کی یہ کتاب ہے، دوسری تحذیر الناس ہے، تیسری براہین قاطعہ ہے. پوری تفصیل سے گفتگو ہوگی. مگر 2 گھنٹے میں ان کا یہ مولوی اتنا ڈرانا اپنا تعارف پیش کیا اور نہ ہی مناظرے کی تعریف کیا، بلکہ کوئی یہاں کی بات کوئی وہاں کی بات. اور بیچ میں ایک چیز اور ذکر کرتا چلوں کہ کیا یہ جو احتشام ہے کوئی پتہ نہیں روس کا ہے، یہ بھی اتنا مجہول التعارف آدمی. جب آگے پھر پتہ ہے جب یہ ہارا نا تو یہ تیسرا آدمی سامنے آیا کہ بھائی اب ہم مناظرہ کریں گے. میں نے کہا واہ 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 واہ، ایک ہارا اس کو کنارے کیا، دوسرا ہارا وہ کنارے، اب تیسرا ان کا مناظر آئے گا. اب وہ بھی جب آیا نا تو بھائی میں احتشام شامی ہوں، روس سے میرا تعلق ہے، میرا یہ دعویٰ ہے. اب اس جاہل سے کوئی اتنا پوچھے کہ تعارف میں علمی تعارف پیش کیا جاتا ہے کہ تعلیم کیا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ میں روس سے ہوں، ایسا ویسا ہوں. اب اس کی جہالت. میں نے کہا بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اپنا تعارف دیکھو، تم تعارف کیسا پیش کر رہے ہو، اور تم لوگ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہو، اس لیے تو تم میں کوئی بھی کھل کے سامنے نہیں آتا ہے، اپنی اصل شناخت نہیں لے کے آتا ہے. اور الحمدللہ ہم اہل حق ہیں، ہر جگہ اپنی شناخت سے اپنے نام سے بات کرتے ہیں. تو ان کا مناظر جب ہم نے دعویٰ پیش کیا تو اس پر بھی جی تمہاری عبارتیں یہ لکھی تمہاری. میں نے کہا بھائی اپنی عبارات کا دفاع کرو. تو پورے 2 گھنٹے میں یہ اپنی عبارات کا دفاع نہ کر سکے، اپنا تعارف نہ پیش کر سکے. تو لوگوں نے وہاں پہ ہی کہہ دیا کہ نعمان، چونکہ وہ لوگ پتہ نہیں کہاں کے تھے، مجھے نہیں جانتے تھے، کہا کہ نعمان جو بھی ہے اس نے سچ کو ثابت کر دکھایا. اب انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو ریموو کرنا شروع کر دیا. پھر دوسرے دن الٹی سیدھی بکواس. تو ہم نے بھی ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا اور ہم نے کہا کہ بھائی دیکھو
चार चार पांच पांच नालायक आदमी एक आलिम दीन से, एक आलिम दीन के मुकाबले में चार चार पांच पांच। मैंने इनको कहा कि भाई तुम लोग सऊदी अरब में मजदूरी कर रहे हो तो वहां मजदूरी करो ना, अपनी जिंदगी बर्बाद करो, अपने अकायद कुफरिया से तौबा करो। तुम्हारे उलमा तो सामने आते नहीं है और तुम लोगों को कोई और काम है नहीं, तो तुम आकर के उलमा अहले सुन्नत का वक्त खराब करते हो। अब हुआ ये, वहां पर बड़े चिड़चिड़ाए, फिर किसी तरीके से ऐसा हुआ कि इनको भी ग्रुप से निकाल दिया गया और ग्रुप में प्राइवेसी लगा दी, क्योंकि ग्रुप जिन लोगों का था उनके हाथ में चला गया। इस चीज का इनको इतना दर्द हुआ और कुछ इन्हें नहीं मिला, तो ये वीडियो बना करके कहा कि नौमान बात करने से भाग गया। नौमान तो हमेशा बात के लिए हाजिर रहता है, बल्कि भागा तुम्हारा अबू मुआविया, यहां मुनाजरे के लिए बनाया, तुम्हारा कोई देवबंदी नहीं आया। तुम्हें सोशल मीडिया पर भी 2 घंटे में हार मिली है, शिकस्त फाश मिली है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जीते हैं, और इस चीज का वहीं लोगों ने इकरार किया। अब इन सब को इतनी मिर्च लगी कि ये सोशल मीडिया पर आके ऐसा खुराफात करने लगे। और इनका सबसे बड़ा झूठ कि हम उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद चाहते हैं। अगर तुम उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद चाहते हो तो बताओ कि तुम हम अहले सुन्नत व जमात सवाद आजम को मुशरिक कैसे कहते हो, सवाद आजम को माज़अल्लाह बिदअती कैसे कहते हो। इफ्तिराक तो इंतशार तुम लोग फैला रहे हो, सोशल मीडिया पर भी तुम लोगों के अमाल की वजह से पूरी जमात को, पूरी सवाद आजम को माज़अल्लाह मुशरिक कह रहे हो। ये तुम्हारी बेवकूफी है, तुम्हारी हमाकत है, और तुम पर उलमाए देवबंद भी गुस्सा करते होंगे, जो हकीकत में आलिम हैं, पढ़े लिखे हैं। कहेंगे कि कैसे खबीस लोग हैं जो देवबंद को पहले से तो बदनाम है ही और ज्यादा बदनाम कर रहे हैं। इनका प्रोपोगंडा, वो मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैंने उसको कहा जो मोहम्मद अशरफ है, यार तो इतना मुनाफिक आदमी है, यहां तो कुछ बन रहा था, यहां कुछ बन रहा है। तो ये जितने 4-5 है प्रोपोगंडे करते हैं अपने, चूंकि और कोई काम नहीं तो सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये सब के सब मजदूर लोग हैं। आप लोग अपने जहन में ये बात बैठा लें कि इनमें कोई भी आलिम दीन नहीं है और सब के सब हवास बाख्ता हैं। वो जो हम कहते हैं ना वहाबी दिमाग की खराबी, तो वाकई ये सब दिमाग की खराबी है। अब जिस ये आदमी ने कॉल की थी, इसकी हिमाकत देखिए कि जब हमने कह दिया कि भाई अगर तुम आलिम हो तो मेरी बात तसल्ली से सुनो, तो इसको बात तसल्ली से सुननी चाहिए थी। नहीं, फुला ने ये आलिम लिखा है, फुला ने ये लिखा है। भाई फुलां के लिख देने से हकीकत थोड़ी ना बदल जाएगी। तुम्हारे अकायद और नजरियात कुफरिया हैं, इस मौजू पर तुम्हें गुफ्तगू करनी चाहिए, ना कि मामूलात में दखल देना चाहिए। और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि भाई पहले हम लोगों ने, हमारी तरफ से तुम पर कुफ्र का फतवा लगा है तुम्हारे अकायद और नजरियात की वजह से। अब तुम जो उसके जवाब में हम पर बोलोगे तो वो सरासर इल्जाम है, वो हकीकत बिल्कुल नहीं है। तो हजरात ये थी वो असल हकीकत जिसकी वजह से ये लोग बुखलाहट का शिकार हुए और सोशल मीडिया पर डाल दी। मैं ये बातें इसलिए कर रहा था कहते ताकि आप लोग हक को जान लें कि ये देवबंदो वहाबिया झूठे हैं, मक्कार हैं। इनका अबू मुआविया वो बेचारा रो रहा होगा, इनको लानतान कर रहा होगा कि मुझे क्यों नहीं मुनाजरा करने दिया, क्योंकि मुनाजरे के मुनासिब ही नहीं समझा। अब दूसरा मजहूल आदमी, भाई बात आदमी ऐसे से होती है जिसका पता चले कि कौन है। और अब ये जो आया बगैर चेहरे के, ये जो एहतिशाम है, इससे भी कोई पूछे कि भाई तुम लोग चेहरा क्यों छुपाते हो, अपनी शक्ल क्यों छुपाते हो, अपना इल्म क्यों छुपाते हो, कि तुमने तालीम कहां से हासिल की है। तो हम तुम्हें तो शैतान लईन का तालिब इल्म कहेंगे। जितना तुमने नाकिस और फसादी इल्म हासिल किया वो तो शैतान से हासिल किया। अगर तुमने उलमा से हासिल किया होता तो अपना इल्मी तारुफ पेश करते। और फिर जब तुम तीसरा मुनाजिर ला रहे हो तो गोया कि तुम मान गए कि अबू मुआविया भी मुनाजरा जीत नहीं सकता, हार चुका है। और ये जो तुमने नया सऊदी अरब का मुकीम बेचारा कोई मजदूर लाया था वो भी हार चुके, इसलिए तो तुम तीसरा ला रहे हो। और जब तुम्हारे 2 का ये हाल है तो हम तीसरे के लिए वक्त क्यों जाया करें। उसका भी यही हश्र होगा जिसको इतना नहीं पता कि तारुफ इल्मी पेश किया जाता है, ना कि मकामी पहले है कि आपका नाम क्या है, आपका मकाम क्या है। और असल जो है इल्मी तारुफ है, चूंकि बहस इल्मी होगी, फन्ने मुनाजरा के तहत होगी, और वो बहस ये लोग जानते ही नहीं है। लिहाजा आप लोग इन दज्जालों की, इन मक्कारों की, इन मुनाफिकों की बातों में हरगिज ना आए। अपना ईमान और अकीदा अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलियों वाला रखें, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, जो सहाबाए किराम का तरीका है। अल्लाह ताला हमें और आपको इन खबीसों, इन बदबख्तों, इन मुनाफिकों, अपने अकायद नजरियात की वजह से काफिरों से महफूजो मामून रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।